السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ لائے ہیں۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ آپ اپنے دوست احباب میں بھی ہمارے چینل کو شیئر کریں۔ آئیے اب ہم اپنی ویڈیو کی جانچ کرتے ہیں، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس نے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ وہاں سو گئے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور یہ ان کی قبر بن جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرتے گئے، سلطنتیں بدلیں، تاکہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا۔ اس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کو لائیں اور یہ خبر بھی لائیں کہ دقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی۔ نئے نئے لوگ پائے
انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا تو تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہ کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں، لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ جب امریکہ کھانا خریدنے کے لیے نان بھائی کی دکان پر گئے، اس کو دقیانوسی سکہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا، اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے عمائدین اور ایک خلق کثیر ان کے ہمراہ سر غار پہنچے۔ اصحاب کہف امریکہ کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ امریکہ پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لانے لگے، اتنے میں یہ لوگ پہنچ گئے۔ امریکہ نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہوں۔ حاکم سر غار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ لو پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو
واقعے کی اطلاع دی، وہ عمرہ و معاہدین کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے۔ ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی۔ ہماری ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔